السلام علیکم ناظرین، آج کی سب سے بڑی عالمی خبر امریکہ کے نیا خفیہ ہتھیار۔ جی ہاں، 8 سال کی محنت کے بعد امریکہ اپنے سب سے خطرناک ایئر ٹو ایئر میزائل کو پروڈکشن میں لانے جا رہا ہے۔ اس میزائل کا نام ہے AIM-260 اور اسے دنیا کا سب سے جدید اور سب سے طویل رینج والا ایئر ٹو ایئر میزائل کہا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ میزائل کیوں بنایا گیا، کس کے خلاف بنایا گیا اور اس کا اثر پاکستان، بھارت اور چین پر کیا ہوگا۔ آج ہم اس خبر کی تہہ تک جائیں گے۔ یہ خبر ایسے وقت میں آئی ہے جب صرف چند مہینوں پہلے پاکستان نے چینی ساختہ PL-50 میزائل استعمال کرتے ہوئے بھارتی فائٹر جیٹس کو 100 میل دور سے مار گرایا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ ایئر ٹو ایئر جنگ کا پورا نقشہ بدل گیا ہے۔ واشنگٹن اور نیو دلی دونوں چونک اٹھے۔ امریکہ کے دفاعی ماہرین نے سوال اٹھایا کہ اگر چین اور پاکستان کے پاس اتنی رینج والے میزائل آگے ہیں تو امریکہ کیسے اپنی برتری برقرار رکھے گا۔ اسی پس منظر میں امریکہ نے AIM-260 پروگرام کو تیز کیا، جسے لاک ہیڈ مارٹن تیار کر رہا ہے۔ امریکی فضائیہ اور نیوی نے آئندہ مالی سال کے لیے تقریباً $1 ارب کی فنڈنگ مانگی ہے۔ اس فنڈنگ کے بعد پہلی بار AIM-260 میزائل بڑے پیمانے پر تیار ہوں گے۔ ایئر فورس نے $368 ملین پروڈکشن کے لیے رکھے ہیں، جبکہ نیوی نے $301 ملین مانگے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو لاک ہیڈ مارٹن کو $30 ارب کا بزنس مل سکتا ہے۔ تو یہ میزائل آخر ہے کیا؟ AIM-260 دراصل امریکہ کا نیا جوائنٹ ایڈوانس ٹیکٹیکل میزائل ہے۔ یہ میزائل F-22 ریپٹر اور F-35 جیسے جدید طیاروں کے اندرونی بی میں فٹ ہو سکے گا تاکہ دشمن ریڈار اسے ٹریس نہ کر سکیں۔ یہ F-16 اور F-15 جیسے پرانے طیاروں پر بھی نصب ہوگا۔ سب سے اہم بات، اس کی رینج AIM-120 AMRAAM سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ جہاں AIM-120 تقریباً 100 میل تک مار سکتا ہے، وہاں AIM-260 کی رینج خفیہ رکھی گئی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کم از کم 250 میل یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ ہتھیار صرف بھارت یا پاکستان کے لیے نہیں بلکہ براہ راست چین کے خلاف تیار کیا گیا ہے۔ چین کے PL-15 اور PL-70 میزائل پہلے ہی امریکہ کو سخت پریشان کر چکے ہیں۔ پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق PL-17 تقریباً 400 کلومیٹر دور تک مار سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے پائلٹ دشمن کو دیکھے بغیر سینکڑوں میل دور سے ہی ٹارگٹ کو ختم کر سکیں۔ یعنی اصل جنگ اب دور سے مارنے والے ہتھیاروں پر آ رہی ہے۔ جہاں کون کس کو پہلے نشانہ بناتا ہے وہی فاتحہ کہلائے گا۔ جہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ اس کا اثر پاکستان اور بھارت پر کیا ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی چین کے PL-50 میزائل سے لیس ہے اور ماضی میں بھارتی طیاروں کو نشانہ بنا چکا ہے۔ بھارت اس وقت زیادہ تر پرانے میزائل استعمال کر رہا ہے، اس لیے وہ امریکہ یا اسرائیل سے جدید میزائل لینے کی کوشش کرے گا۔ یعنی خطے میں ہتھیاروں کی ایک نئی دور شروع ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اس کے پاس چین جیسا شراکت دار موجود ہے، لیکن بھارت کے پاس امریکہ اور فرانس کی مدد ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہتھیار صرف طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہیں یا دنیا ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہی ہے۔ جب ملکوں کی بجٹ تعلیم اور صحت پر کم ہوتے ہیں اور اربوں ڈالر ہتھیاروں پر لگائے جاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان عوام کو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اصل جنگ ہتھیاروں کی نہیں بلکہ معیشت کی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ میزائل کس کے خلاف استعمال ہوگا، پاکستان اور بھارت، امریکہ اور چین، یا پھر وہی پرانی دوڑ، ہتھیار زیادہ عوام غریب۔ اصل سوال یہ ہے کہ دنیا کو امن چاہیے یا اربوں ڈالر کے مزید ہتھیار۔ ناظرین، AIM-260 میزائل امریکہ کی سب سے بڑی گیم چینجر کوشش ہے، جس کا مقصد چین کے PL-15 اور PL-17 کا توڑ نکالنا ہے۔ لیکن یہ صرف ٹیکنالوجی کی دوڑ نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا ایک نئے کولڈ وار میں داخل ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ ہتھیار امن لائیں گے یا دنیا کو ایک اور جنگ کے قریب لے جائیں گے؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا۔